اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کمرشل لاء یا الفقہ المالیہ کی آج کی اس نشست میں ہم ایک سوال کا جائزہ لیں گے۔ سوال ہے کہ کیا پیٹس جو ہوتی ہیں کتے اور بلیاں یا اس طرح کی دیگر جو پیٹس لوگ رکھتے ہیں پالتو، کیا ان کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ سامعین ذی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا رکھا اس کے نیک اعمال میں سے ہر روز ایک قیراط نیکیاں کم ہو جائیں گی، سوائے کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کی خاطر رکھے گئے کتا کے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور اس میں اضافتاً روایت کرتے ہیں کہ ہاں وہ کتا رکھنا جائز ہے جو بکریوں اور کھیتی یا شکار کے لیے رکھا جائے۔ امام نووی شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنا حرام ہے، ہاں شکار اور کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح امام قرطبی اندلسی مالکی فرماتے ہیں، امام مالک کا مشہور مذہب ہے کہ کتا رکھنا جائز ہے اور اس کا بیچنا خریدنا مکروہ ہے، اگر بیع ہوگی تو فسخ نہ ہوگا، گویا ان کے نزدیک یہ نجس نہ ہوا اور انہوں نے اس کے جائز منافع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا حکم باقی اموال تجارت کی طرح ہے، ہاں شریعت نے اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، تو یہ کراہت تنزیہی ہے کہ اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 4-7۔ اسی طرح امام حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل دی گئی ہے کہ کتے کا چھوٹا بچہ ان فوائد کے لیے پالنا جو اس کے بڑا ہونے سے وابستہ ہے جائز ہے، اور ان فوائد کی نیت و ارادہ ان کے حصول کے قائم مقام ہوگا، جیسے ان اشیاء کو بیچنا جائز ہے جس سے ابھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا مگر مستقبل میں ان سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح، ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد ابن کنانہ اور دیگر ائمہ ان کے مشہور اقوال اس سے متعلق ہیں۔ ان علیہم رضوان نے یہ فرمایا ہے، جن کتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کو خریدنا بیچنا جائز اور قیمت حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کاٹنے والے کتے نہ بیچنا جائز نہ اس کی قیمت جائز۔ بدایع ثنایا میں ہے کہ خنزیر کے علاوہ تمام درندوں مثلا کتا، تیندوا، بھیڑیا، شیر، چیتا، بلی وغیرہ کی خرید و فروخت ہمارے اصحاب احناف کے نزدیک جائز ہے۔ پھر ہمارے نزدیک اصل میں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ یہ جانور پڑھائے یعنی سدائے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، سو جیسے ہوں ان کی تجارت جائز ہے۔ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پاگل کتے کی بیع جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کتا، تیندوا یا بھیڑیا اور سدائے ہوئے یا غیر سکھائے ہوئے ہوں یعنی غیر معلم درندوں کی خرید و فروخت جائز ہے، سوائے خنزیر اور کاٹنے والے کتے کے علاوہ۔ شکار، مویشیوں، گھروں اور فصلوں کی حفاظت کے لیے کتا پالنا بالاجماع جائز ہے، مگر گھر میں نہ رکھے، ہاں چوروں اور دشمنوں کا ڈر ہو تو گھر میں بھی رکھ سکتا ہے۔
اس حدیث صحیح کے بنا پر کہ جس نے شکار اور مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ گھر میں کتا پالا، ہر دن اس کے اجر و ثواب میں 2 قراتوں کی کمی کر دی جائے گی۔ اسی طرح گڑیا کی بیع اور بچوں کا اس سے کھیلنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح کتے، بھیڑیا، ہاتھی اور دیگر درندوں کے یہاں تک کہ بلی اور پرندے جو سدائے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، سب کی خرید و فروخت جائز ہے سوائے خنزیر کے یا پاگل کتے کے۔ یا در المختار میں اور علامہ علاء الدین کاسانی بدائع الصنایع میں صفحہ نمبر 142 جلد نمبر 5 پہ یہی درج کرتے ہیں۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے کہ سانپوں کی تجارت جائز ہے جب ان سے دوائیں بنائی جائیں، مگر اس کے لیے مفید نہیں تو بیع جائز نہیں۔ صحیح یہ ہے ہر چیز جس سے نفع اٹھایا جائے اس کی تجارت جائز ہے۔ ہمارے نزدیک سکھائے ہوئے کتے کی بیع جائز ہے، یوں بلی اور وحشی درندوں اور پرندوں کی خرید و فروخت درست ہے، سکھائے سدھائے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ جس کتے کو سدھایا یا پڑھایا نہ جائے اگر وہ قابل تعلیم ہے، یعنی اس کو سدھایا جا سکتا ہے تو اس کا لین دین بھی جائز ہے۔ اگر قابل تعلیم نہیں یعنی پاگل ہے تو اس کی بیع بھی درست نہیں۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، ہم شیر کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر قابل تعلیم و تربیت ہے تو اس سے شکار کیا جاتا ہے تو اس کی بیع جائز ہے۔ بھیڑیا اور باز شاہین جو ہے تعلیم پر ہر حال میں قبول کرتے ہیں، ان کو سدھایا جا سکتا ہے، لہذا ان کی ہر حال میں تجارت بھی جائز ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا، چھوٹے بڑے کا ایک ہی حکم ہے، ہاتھی کی تجارت جائز ہے، بندر کی خرید و فروخت میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت جواز کی ہے اور یہی مختار ہے، یعنی اسی کو اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ المحیط میں امام سرخسی نے یہی فرمایا ہے، اور خنزیر کے علاوہ تمام حیوانوں کی خرید و فروخت جائز ہے، یہی مذہب مختار ہے، یعنی اسی مذہب کو اسی طریق کو اختیار کیا جاتا ہے۔ فقہائے مالکیہ کا موقف ہے کہ کتے کی بیع جائز نہیں، خواہ کسی مقصد کے لیے رکھا جائے کہ حدیث میں ممانعت ہے، لیکن بعض مالکیہ ائمہ کے نزدیک شکار اور حفاظت کے لیے کتا رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ فقہائے حنابلہ کتے کی خرید و فروخت کو کسی صورت جائز قرار نہیں دیتے، ہاں شکار، مویشی اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز قرار دیتے ہیں، بشرطے یہ کہ سیاہ رنگ نہ ہو۔ بلی کی بیع میں اختلاف ہے حنابلہ کے نزدیک، مذہب مختار ان کے ہاں یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ درندوں کی بیع جائز ہے، جیسے ہاتھی اور باقی درندے، جیسے شکاری پرندوں کی بیع بھی جائز ہے، جیسے باز ہے، شکرا ہے۔ حشرات الارض کے بیع جائز نہیں ہے، جیسے بچو، سانپ، ہاں ریشم کے کیڑوں کی بیع جائز ہے۔ یوں ہی شکار کے لیے استعمال ہونے والے کیڑے وغیرہ ان کی حنابلہ کے نزدیک ان کی بیع جائز ہے، لیکن فقہائے احناف کے نزدیک جو جانور جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کی بیع خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طرح کتا شکار یا حفاظت کے لیے ہو، یوں ہی خنزیر کے علاوہ دیگر جو درندے ہیں مثلا شیر، بھیڑیا یا ہاتھی وغیرہ، جب ان سے یا ان کی چمڑوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو مذہب مختار کے روح سے ان کو پالنا اور ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ یوں ہی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے مثلا سانپ، بچھو وغیرہ سے بھی فائدہ اگر اٹھایا جائے تو ان کا رکھنا، پالنا اور لین دین جائز ہے، جیسے شکاری پرندوں کی بیع و شراء جائز ہے، مثلا شیکرا، باز وغیرہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے فائدہ ہو اور شرعاً اجازت ہو اس کی بیع اور خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق کتا پالنا یا رکھنے کے خلاف روایات سے مراد ذاتی
خانگی روب داب قائم رکھنے کے لیے یا پھر ریاکاری کے لیے یا پھر شکاری اور دوست جمانے کے لیے، ان جانوروں کے راہ چلتے لوگوں کو ایذا پہنچانے کے لیے جس سے لوگ زخمی ہوتے ہوں، جیسے باولے کتے کے کاٹنے سے مہلک امراض لاحق ہو سکتی ہیں، کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جن کے نتیجے میں لڑائیاں اور فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ جو لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں ان کو لہو لہوان کر کے خود لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ریس مقابلے پر شرطیں لگاتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، معصوم بچوں کی موت و معذوری کا سبب بنتے ہیں۔ اگر یہ برے مقاصد و نتائج نہ ہوں اور کتا بلی یا دیگر مذکورہ جانور چرند پرند درند حفاظت یا شکار کے لیے رکھے جائیں تو ان کا رکھنا، پالنا اور خرید و فروخت جائز ہے۔ ریس یا دیگر مقابلوں میں جو ہارنے اور جیتنے پر کوئی تنظیم یا حکومت یا فرد حوصلہ افزائی کے لیے کوئی انعام دے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی فرد یا تنظیم ہار جیت پر باہم شرط لگائے اور ہارنے والا اور جیتنے والے کو مقررہ رقم یا جنس دینے کا معاہدہ کرے، یعنی جوا کھیلے، تو وہ جوا چونکہ حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام ہے۔